السلام علیکم 6 کلاس بیٹا، مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم نظم اتفاق کے آخری 2 اشعار کی تشریح کریں گے۔ اسی طرح آپ نے ڈیٹ لگا لینی ہے، اس طرح گھر کا کام اور دن لکھ لینا ہے مارکر کے ساتھ۔ جو ہے یہ ساری چیزیں جیسے پچھلے اسباق میں نے کہا تھا ویسے ہی آپ نے کر لینا ہے، یعنی اشعار بھی جو ہے مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی یہاں نا اتفاقی ہے۔ اس شعر میں شاعر نسیم امروہوی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو ڈر اور خطرہ باقی نہیں رہتا، اور جہاں نا اتفاقی و عدم اتحاد ہوگا یعنی اتحاد نہیں ہوگا، بربادی ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی کو کامیابی سے گزارنا چاہو تو اتفاق کو اپنا شعار، اپنا وتیرہ، اپنا طریقہ بنانا ہوگا، یعنی اتفاق سے رہنا ہوگا، اتحاد سے رہنا ہوگا۔ یہ اس 5ویں نمبر شعر کی تشریح ہے۔ اس طرح آخری شعر ہمارا، سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ تشریح ہے، اس آخری شعر میں شاعر نسیم امروہوی اتفاق و اتحاد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز یہی درس دیتی ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور بڑی طاقت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے وہ سٹوری بھی سنی ہوگی کسان اور اس کے بیٹوں والی، کہ اس کے 4 بیٹے تھے جو لڑتے تھے، ہر وقت جھگڑتے تھے۔ ایک کسان نے جو ہے وہ سوچا کہ جو ہے ان سے جو ہے وہ ایک اتفاقی مسائل ان کو سمجھاؤں، تو اس نے لکڑیوں کا جو ہے وہ گٹھا منگوایا، ان کو باندھ دیا، پھر کہا ان کو توڑو، تو وہ نہیں توڑ سکے۔ جب اس کو علیحدہ کیا تو پھر انہوں نے ایک ایک نہیں کر کے اس کو توڑ لیا۔ تو اس طرح اگر ہم اتفاق و اتحاد سے رہیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر ہم جو ہے وہ کسی سے اتفاق و اتحاد سے نہیں رہیں گے بلکہ الگ ہی ہو جائیں گے ہر ایک سے، تو ہمارا کوئی نقصان جو ہے وہ آسانی سے ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی بڑی طاقت نہیں، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں ہی کامیابی ہے۔ ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 11 ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا آج جو ہے ہم نے نظم اتفاق کے مکمل اشعار کی تشریح بھی مکمل کر لی ہیں۔ آپ نے جو ہے یہ دونوں اشعار اور اس کی تشریحات جو ہے وہ اپنی اردو کی نوٹ بک کے اوپر خوش خط کر کے لکھنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ کل ہم پھر اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہم سوالیہ جملہ استفہامیہ اور سوالیہ پڑھ رہے تھے، اس کی ہم نے جو ہے مثالیں بھی پڑھ لی تھی۔ اب سوالات کی طرف آتے ہیں۔ فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ اس کی کم از کم 3 مثالیں لکھیں۔ اور ایسے ہی سوال نمبر 2 ہے، فعل منفی سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے بنتا ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ حل کر لینی ہے۔ پیچھے ہم نے اس کی مثالیں بھی پڑھی ہیں، ان کی تعریفات بھی پڑھی ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ان سوالات کو اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور جو ہے وہ اشعار کی تشریح کو خوش خط کر کے اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔